السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپ نیوز۔ میں ہوں آپ کا میزبان امناز خان، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم مختلف جگہوں سے آپ کے ساتھ پروگرام کرتے رہے۔ آج کچھ یونیک پروگرام ہے۔ 1 سال قبل ہوپ نیوز کی ٹیم نے ملاقات کروائی تھی میڈم گلنساء صابر سے، جنہوں نے ایک یونیک آئیڈیا شیئر کیا تھا ہمارے ساتھ کہ میں اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، میرے میاں کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی انگلینڈ میں ہوتی ہیں اور ان کی فیملی بھی وہاں سیٹل ہے۔ اور کے مطابق اپنے جو پیسے ہیں، اپنی جو سسٹم ہے، اپنی کیپیسٹی کے اندر رہ کر انہوں نے بچوں کے لیے جدید تعلیم سے آراستہ اسکول اوپن کیا۔ فری آف کاسٹ یہاں پہ بچوں کو ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر فیمیل سیکٹر کی بات کی جائے، یہاں پر بیوٹی پارلر کے حوالے سے کورسز، اس کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی، یعنی خواتین کو ہنر مند بنانے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ یہ سارا سسٹم کیسے مینیج کرتی ہیں مہنگائی کے اس دور میں؟ یقیناً پردیس میں، انگلینڈ ہو، امریکہ ہو، جو بھی کنٹری ہو، وہاں پہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ میڈم سب سے پہلے ہوپ نیوز کے پلیٹ فارم پر 1 سال بعد تقریباً آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے، آج ہم نے آپ کا سیٹ اپ دیکھا اور بڑے خوش ہوئے کہ آپ یہاں کے لوگوں کو، یہاں کی سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ امناز۔ میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج نکیال میں رہتے ہوئے، فتح پور تھکیالہ میں رہتے ہوئے آج میرا یہ 2nd سیشن ہے کسی میڈیا کے بندے سے، اور اگین وہ امناز ہی ہیں، تو اٹس این آنر فار می۔ جاتے ہیں، کوئی انگلینڈ چلا جاتا ہے، اس کے بعد پیسے ہو جاتے ہیں، یا تو وہ بزنس کرتا ہے، بڑے بڑے پلازے بناتا ہے۔ آپ نے یہ آئیڈیا لیا کہ میں نے غریبوں کے بچوں کو، عام لوگوں کو، یہاں کی جو اس طرح کی ایجوکیشن پیچھے اس کو آگے لے کے جانا ہے اور لوگوں کو خود کفیل بنانا ہے۔ یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ جو ایکسپیرینس ہے وہ ورلڈ وائڈ ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ ہم نے سعودی عرب میں بھی کام کیا ہے، ماشاءاللہ انگلینڈ میں بھی کیا ہے، اور دبئی میں بھی کچھ ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ تو بیکاز آئی مائی سیلف بلونگ ٹو فتح پور تھکیالہ، تو مجھے ہمیشہ سے یہ چیز فیل ہوتی تھی جو میں باقی ملکوں میں دیکھا کرتی تھی کہ بچوں کے لیے وہاں پہ کتنی فیسیلیٹیز ہیں، اور یہ ایجوکیشن کی جو فیلڈ ہے جو ہمارے یہاں پہ تو خاصی نگلیکٹڈ ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ سوچا کرتی تھی کہ کاش کبھی کوئی بچے ہمارے اس ماحول کی تعلیم حاصل کر سکیں پاکستان میں رہتے ہوئے، تو کل کو چلیں ہم جب ریٹائر ہو جائیں گے یا ہم اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں گے تو ہمیں ایک سکون ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ کام کیا تھا۔ تو یہ بیسیکلی وہ ویژن ہے جو پوری دنیا میں گھوم پھر کے میں نے سیکھا، اور فتح پور تھکیالہ کو چوز اس لیے کیا، ہمارے پاس اور بھی آپشنس تھے، ہمارے فرینڈس تھے اسلام آباد سے، لاہور سے، ان لوگوں نے بھی یعنی یہ کہا کہ آپ یہاں پہ کریں، یہ اتنا انٹرنیشنل لیول کا کام آپ نکیال میں کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن کیونکہ جس مٹی سے آپ بلونگ کرتے ہیں اس مٹی کے ساتھ آپ کو محبت بڑی ہوتی ہے، تو مجھے اپنے علاقے کے بچے ہمیشہ سب سے پہلے ان کے چہرے مجھے نظر آئے، اور دین میں نے فائنل ڈیسائیڈ کیا کہ وٹ ایور آئی ول ڈو ان فتح پور۔ نے سنا ہے مختلف لوگوں سے کہ یہ میڈم کوئی بزنس کرنا چاہتی ہیں یہاں پہ گاؤں میں آ کے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو 2-3 منزلہ مکان آپ نے اپنے لیے بنایا تھا وہ لوگوں کے لیے ڈونیٹ کر دیا۔ تو کیا پیغام دینا چاہتی ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے وہ روکتے ہیں، وہ خود کچھ نہیں کر سکتے لیکن دوسروں کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں؟ دیکھیں، کسی کی جو ایک بیکورڈ سوچ ہوتی ہے نا، یا کسی کا بہت لو مینٹل لیول ہوتا ہے، اس کو آپ کبھی کمپیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ اس سے ہائر لیول پہ ہیں تو آپ بیک فٹ پہ کبھی نہیں جائیں گے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں بزنس کریں گے ہم، ایک سادہ سی بات ہے، انگلینڈ میں رہتے ہوئے ایک لائک ہائی لیول کا پروفیشنل بندہ، کیا اسے بزنس کرنے کے لیے فتح پور تھکیالہ ہی ملا ہے؟ باقی پاکستان میں کوئی اور سٹیز نہیں تھے۔ ایز آئی آلریڈی ٹولڈ یو کہ ہمیں اسلام آباد کی بہت بڑی آفر تھی، ہمیں بلڈنگ بھی مل رہی تھی، لیکن ہم نے چوز اپنے علاقے کو کیا، کیونکہ جو بندہ اپنے گھر والوں کا پہلے بہتر نہیں سوچتا وہ کسی باہر والے کا بہتر کیسے سوچ سکتا ہے؟ اور جو بلڈنگ یہ تھی، یہ واقعی ہم نے اپنے لیے گھر بنایا تھا، اور میری والدہ کی خواہش پہ یہ گھر بنا تھا۔ خاصا ایک ہیوج پروجیکٹ یہ بن گیا اور الحمدللہ مکمل بھی ہو گیا۔ اور جب اتنے بڑے گھر کو دیکھا میں نے، تو میں نے سوچا اس بڑے گھر کا مقصد صرف ہم اگر رہیں گے تو ہم تو چند کمرے یوز کریں گے، اور اگر یہ پورے کا پورا گھر ایجوکیشن کے لیے یا
لیڈیز جو ہیں ہمارے پاس بچیاں آتی ہیں ویمن امپاورمنٹ کے لیے یوز ہوگا تو میرا خیال ہے دا بیسٹ یوز آف دس ہاؤس ول بی فار ویمن امپاورمنٹ پروجیکٹس اینڈ ایجوکیشن. تو وہ اگر ہم لوگ رہتے تو ہم چند لوگ اس گھر میں رہتے. اب اس گھر میں سینکڑوں لوگ رہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں سینکڑوں لوگ رہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا خواب ہے کہ ہزاروں لوگ رہیں گے. اس کے جو ایکسپینسو ہیں یقیناً آپ برداشت کرتی ہیں, آپ کے میاں کرتے ہیں, اور بھی کوئی لوگ ہوں گے, تو کیا کیا چیزیں یہاں پہ آپ کون سے کورسز کروا رہی ہیں اس وقت, بچے کون سی کلاسز یہاں پہ لے رہے ہیں اس وقت, تعداد کتنی ہے, اور زیادہ پریفر کن لوگوں کو آپ کرتے ہیں؟ ہمارا یہاں پہ اصل میں یہ 3 سیکشنز ہیں اس ہمارے پروجیکٹ کے. ایک تو اسکول ہے, اور اسکول ہمارا جو ہے وہ آکسفورڈ کا سلیبس ہے, پلس جو ہماری ایجوکیشن ہے, جو ہماری ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے, وہ ہے جو الحمدللہ اس وقت انگلینڈ کے اسکولس میں اپلائی ہوتی ہے. سیم تھنگ ہم نے یہاں پہ لائی ہے. اور جو اسکول کی اسٹرینتھ ہے دے آر اباؤٹ 70 چلڈرن ایٹ دا مومنٹ. اور ہم اور بھی ایڈمیشنس کے لیے ہم نے فرسٹ ٹائم اوپن کیا ہے پبلک کے لیے کہ لوگ اپنے بچوں کو یہاں پہ بھیجیں. اور وہ لوگ کہ جو بچوں کا فیوچر دیکھتے ہیں, ہمارے بچوں کا فیوچر کسی ایک فیلڈ میں نہیں ہوتا, وہ ڈیفرنٹ فیلڈس میں ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ بچوں کی کس طرح کے بچے یہاں پہ ہیں, یہاں پہ ہر کیٹیگری کے لوگوں کے بچے یہاں پڑھتے ہیں. اور اس میں جو کچھ ڈیزرونگ بچے ہیں وہ بھی پیڈ کورسز والے بچے بھی ہیں. لیکن ہمارا ایک ویژن بھی ہے اور خواب بھی ہے کہ کبھی بھی اس اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو یا پیرنٹس جو ان کے ہیں انہیں یہ کبھی احساس نہیں ہو سکے گا کہ وہ فیس پے کر کے پڑھ رہے ہیں یا وہ فری میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک ہمارا خواب ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو خواب جاگتی آنکھوں سے بنے جاتے ہیں وہ ضرور پورے ہوتے ہیں. جدہ جو سیاسی نظام ہے آزاد کشمیر کے اندر, پتہ نہیں کس کی گورنمنٹ ہے. کل بھی آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا مختلف جگہوں پہ غریب جو ہے 2 وقت کی سوکھی روٹی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ ایک ویل سیٹل کنٹری میں ہیں, وہاں پہ سوسائٹیاں ترقی کرتی ہیں, یہاں پہ ہمارے یہ جو سیاستدان ہیں موجودہ, ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ چونکہ ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر رہا ہے اور یہ اپنے بنگلے کوٹھیوں اور اپنے جائیداد بنانے میں مصروف ہے. یہ خاصا کرٹیکل کویسچن ہے, لیکن میں آپ کو جواب اس کا ضرور دوں گی کہ یہ لیک آف اویئرنیس ہے, بیسیکلی لیک آف اویئرنیس ہے. اور اس میں لیڈرز جو ہیں نا اس سے زیادہ قصوروار ہم عوام ہیں. کیونکہ جب وہی لیڈر جو آپ کے جو جیسے علاقے میں جو سہولیات آپ کا بنیادی انسانی حق ہے وہی نہیں دلوا پاتا تو آپ ان کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ جب وہ آپ کو ملنے آتے ہیں تو آپ ان کے آگے کیوں ان کا استقبال کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کو سوال کیوں نہیں کرتے؟ آپ کھڑے ہو کے سوال کرنے کی جرت کریں, اتنا حوصلہ پیدا کریں اپنے اندر کہ آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں. کیونکہ اگر آپ اپنی ذات کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے تو پھر آپ کیا کریں گے زندگی میں؟ اپنے جینے کے مقصد کو آپ اگر سوچیں گے, دیکھیں گے, تو تبھی آپ میں اخلاقی جرت پیدا ہوگی. اور اگر آپ یہ چند ایک لوگوں سے ڈرتے رہیں گے, ان کو کویسچن نہیں کریں گے, تو پھر یہ دیکھیں کہ اللہ سے ڈرنا, اللہ کی ذات جو ہے اس کا ڈر پہلے ہونا چاہیے, کسی بندے کا نہیں. آپ نے یہ ایک اچھا انیشیٹو لیا, یقیناً یہاں پہ اور بھی کافی سارے لوگ ہیں جو لوگ آپ کو سنیں گے, دیکھیں گے, ان کے لیے کیا میسج کنوے کرنا چاہتی ہیں کہ وہ کیا کریں؟ یقیناً آپ ایک ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور لوگوں تک آپ کا میسج بھی جائے گا, کچھ لوگ اس پہ عمل بھی کریں گے, تو کیا میسج کنوے کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں ناز, ایک آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ یہاں پہ جو ایک تو ہمارا اسکول سسٹم ہے نا, اس کے ساتھ 2 اور چیزیں بھی ایڈڈ ہیں ہمارے یہاں پہ. وہ ایک ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے ہے جس میں ہم ڈفرینٹ کورسز ہیں کہ سٹیچنگ سے لے کے فیشن ڈیزائننگ ہے, کروشے ورک ہے, نٹنگ ہے, ایمبرائڈری ہے, گلاس ورک ہے, پینٹنگ ہے. اور اس کے ساتھ ہمارا قرآن سینٹر ہے جہاں پہ ہم قرآن پاک پڑھاتے ہیں. اور قرآن پاک صرف ٹریڈیشنل وے میں نہیں پڑھاتے بلکہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ بچوں کو اصل اس کی جو ان کے لیول کے مطابق جو ان کا میننگ ہے وہ ہم ان تک کنوے کرتے ہیں. اور اس میں میرا ایک اگین ایک سوچ ہے کہ جس طرح بڑے بڑے برانڈز ہوتے ہیں
میری کوشش ہے اور ہم سب کی ایز ٹیم کوشش ہوگی کہ ہمارے سینٹر سے جو لڑکیاں بھی جتنی بچیاں کام یہاں پہ سیکھیں اور کریں یہ سب اپنی ذات میں ایک برانڈ بنیں، اور وہ دن اللہ کرے ہم سب کو دیکھنا نصیب ہو کہ جب یہ غریب گھروں کی بچیاں ہمارے پاس جو آتی ہیں یہ اتنی کامیاب ہوں کہ یہ آج اگر ہمیں آپ کو اٹھ کے مل رہی ہیں تو کوئی دن ایسا آئے کہ ہم لوگ اٹھ کے عزت کے ساتھ ان کو ملیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی عزتیں اور عروج دے۔ اب اس کے ساتھ جو بات اسکول کی ہے نا، وہ ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا ہوگا میٹرک کا رزلٹ آیا ہے تو بہت سارے اسکولز نے، آلموسٹ ایوری اسکول ڈز دا سیم تھنگ، کہ وہ اپنے بچوں کے چند ایک بچے جو بہت اچھے مارکس لیتے ہیں ان کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اب ایک مینٹل اپروچ یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ آپ نے وہ جو بچے جو ہائی اچیورز ہوتے ہیں وہ تو بڑے پروفیشنز میں جائیں گے، چلیں کوئی میڈیکل میں چلا جائے گا، کوئی انجینئرنگ میں، کوئی اینی ادر فیلڈ، لیکن میرا ہمیشہ ایک تجسس رہتا ہے کہ جو بچے وہ 30 کی کلاس میں سے 10 بچوں نے تو مارکس لے لیے اچھے اور وہ ہائی اچیورز ہو گئے، اب جو ٹیچرز ہیں یا جو اسکولز ہیں وہ جو باقی 20 بچے ہیں جنہوں نے 900 یا 1000 والی لائن میں مارکس نہیں لیے، ان کے لیے اسکول کیا کیٹر کرتا ہے، کیا پرووائڈ کرتا ہے۔ تو جو ہماری ایجوکیشن ہے، ہمارے اسکول کا جو سسٹم ہے، اس میں ہم نے بہترین ڈاکٹر یا بہترین انجینئرز ہی اونلی تیار نہیں کرنے ہیں، ہم نے بہترین ڈریس ڈیزائنرز، فیشن ڈیزائنرز، آرکیٹیکٹ، یعنی بہت ساری فیلڈز کے بچے ہم نے یہاں سے تیار کرنے ہیں، کیونکہ کامیابی کے لیے صرف کوئی ایک فیلڈ تو نہیں ہے نا، بہت ساری فیلڈز ہیں، اور دنیا میں جو کامیاب ترین لوگ ہیں وہ نہ تو ڈاکٹرز ہیں نہ ہی انجینئرز ہیں، انفارچونیٹلی وہ کچھ اور فیلڈز کے لوگ ہیں۔ تو میرا ایک ہماری کوشش ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے جو ہم نے اپنا ایک پلان کیا ہے اس پہ 100% کوشش کام بھی کریں گے کہ ہمارے اسکول کے بچے ایک یا دو فیلڈز میں نہ جائیں، وہ ہر فیلڈ میں جائیں، اور GBSE کا بچہ ہمارے لیے ٹریڈ مارک بنے، ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ ان جنرلی اسپیکنگ ان ہول ورلڈ۔ اور مشن ہے کہ GBSE گلزار بیگم اسکول آف ایکسلنس جو ہے، یہاں پہ آنے والے بچوں کو کی جو ایجوکیشن ہے وہ تو انشاءاللہ تعالی انٹرنیشنل لیول کی ہوگی۔ یہاں سے پڑھے ہوا بچہ جو ہے وہ اگر آپ برٹش کونسل کے کسی سیمینار میں، کسی پروگرام میں آپ لے کے جائیں گے تو آپ کو کبھی کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا کہ یہ بچہ برٹش کونسل کے کسی ادارے کے اندر پڑھا ہے یا فتح پور تکیالہ کے اندر گلزار بیگم اسکول آف ایکسلنس میں پڑھا ہے، ایک چیز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بڑا ایک مین آبجیکٹیو ہے اور ایم بھی ہے کہ ہم بچوں کو دینی لحاظ سے بھی ان کی بہترین تربیت کریں گے، کہ قرآن پاک کے، حدیث پاک کے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کانسیپٹس جو ہمیں جا کے اس ایج میں سمجھ آئے جب ہماری کتابیں لکھنے کی اور ریسرچ کرنے کی ایج تھی، اس وقت سمجھ آئے، ہم وہ کانسیپٹس جو ہمیں 40 سال کے بعد جا کے سمجھ میں آئے وہ انشاءاللہ تعالی گلزار بیگم اسکول آف ایکسلنس میں آنے والے بچوں کو 5 سے 10 سال کی عمر کے جو بچے ہیں انہیں وہ سارے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ میڈم گلنساء صابر، جن کا تعلق نکیال سے ہی ہے لیکن یہ اس وقت فارن میں ہوتی ہیں اور ان کی فیملی بھی وہیں پہ ہے، اور انہوں نے بچوں کے لیے خاص کر کے یہاں پہ نکیال میں جس قدر تعلیمی اداروں کی حالت ہے، سرکاری اداروں کی چھتیں نہیں ہیں، وہاں پہ سٹاف نہیں ہے، کہیں پہ بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں، اس مشکلات کو دیکھتے ہوئے نہ انہوں نے سلیکشن اسلام آباد کی نہ کراچی کی، انہوں نے اپنے علاقے کو پریفر کیا اور یہاں پہ انہوں نے اپنا بنایا مکان جو جہاں پر یہ ریزیڈنشل تھے، رہائش پذیر ہونا چاہتے تھے، اس کو بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے ڈونیٹ کر دیا، اور یہاں پہ جہاں پہ ان کے بیڈ روم لگنے تھے وہاں پہ ہم نے آج دیکھا ہے کہ غریب کی بچیاں ہاتھ میں مشینیں لے کر اپنے آپ کو ہنرمند بنانے کے لیے پرعزم ہیں، اور ان کے چہروں پہ خوشی نمایاں تھی، اور بچوں کے چہروں پہ بھی خوشی نمایاں تھی کہ ان کو وہ تعلیم مل رہی ہے جو آپ کو اسلام آباد، جو کراچی اور فارن میں ملتی ہے، وہ تعلیم نکیال میں ملے گی۔ یقیناً یہاں کے لوگوں کے لیے اور یہاں کے والدین کے لیے بڑی بات ہے، وہ والدین جن کی کیپیسٹی، جن کی پرچیزنگ پاور اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو مہنگے اسکولوں میں مہنگی تعلیم نہیں دلوا سکتے، وہ فری آف کاسٹ اس اسلامک سینٹر اور لرننگ سینٹر کے اندر بھیج کر اپنے بچوں کو ہنرمند بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مختلف کورسز کروا کے بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے جایا جائے تاکہ بچہ خود کفیل بنے، انڈیپینڈنٹ بنے اور والدین سے
وہ جو ہے اس کا بوجھ ہٹے اور وہ اپنی زندگی کو اچھی طرح جیے اور مالی طور پر مستحکم ہو۔ ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ